بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد، نہ صرف دیکھنا اور سننا بلکہ غور سے دیکھنا سننا، تاکہ جو میں میسج یا جو کچھ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرے جو سبسکرائبر ہیں یا جو نئے لوگ آئے ہیں ان سب کو وہ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی اور ضرورت پڑے گی کہ ہم اس پہ بات کریں، اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے، بالکل نہیں۔ اس کا اصل جو میں اتنے کانفیڈنس سے یہ جو بات کر رہا ہوں، اس کا اصل جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ قرآن سے کر رہا ہوں۔ یہ ولی کا لفظ قرآن میں آیا ہے، ولی، پھر اولیاء، کیونکہ ولی کا مطلب ہے دوست، اولیاء مطلب اللہ کے دوست، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ تو میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ کے ولی کی نشانی بتا دوں گا کہ ولایت کیا ہے، ولی کی نشانی کون سی ہوتی ہے، ہم کس کو ولی کہتے ہیں۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، یہ ولایت کا جو معاملہ ہے یہ انسان مطلب بندے اور رب کے درمیان ہے، اس کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ ولی ہے تو وہ اپنے لیے، اپنے رب کے لیے ہے، یہ اس کا اپنا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اس آیت میں دو نشانیاں بتائی گئی ہیں بڑی اور خاص۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف ان پر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ دکھ نہیں کرتے۔ اب کہاں یہاں پہ کتنی نشانیاں ہیں؟ دو۔ ایک تو وہ خوف نہیں کرتے اور دکھ نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، اس کو ذرا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوف کیا ہے۔ یہاں پہ جو خوف بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارا دن خوف میں رہتے ہیں۔ کیسے؟ کل کا خوف کہ بھائی ہمیں یہ کمانا ہے، یہ اتنے پیسے رکھنے ہیں، جمع پونجی کرنی ہے تاکہ ہمارا مستقبل سنور جائے۔ تو خوف اکثر 90% مستقبل کا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی ہو، یہ، لیکن خوف اسی کو ہوتا ہے جس کا توکل نہیں ہوتا۔ توکل کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کام کیا اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دی، لیکن خوف یہ ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہو، ڈر بھی رہے ہو رزلٹ سے۔ تو اس سے اکثر، کیونکہ آپ پھر فوکس نہیں کر پاتے اپنے کام پہ، یا اس کو 100% نہیں دے پاتے خوف کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ رزلٹ ملتی بھی نہیں۔ تو اللہ کے ولی توکل کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ سب سے یہ بڑی نشانی ہے، ان کو خوف نہیں ہوتا رزلٹ کا۔ جیسے ہم سارا دن ڈرتے رہتے ہیں، ہماری تو زندگی ڈر میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہمیں بچپن سے لے کے سکھایا گیا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، وہ نہیں کرو گے تو وہ ہوگا، مطلب ڈرا کے بچپن سے لے کے مرتے دم تک ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا خوف تو موت ہے، حالانکہ موت تو چھٹکارا ہے۔ چلیں دوسری، ولا ہم یحزنون، اور وہ دکھ بھی نہیں کرتے۔ اب یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے،
اور ہر قسم کے احساسات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ وہ غم زدہ نہیں ہوتے. اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. غم زدہ نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے تو رکھ کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہمیں ملتی ہے، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ جب چلی جاتی ہے ہم دکھ میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا لے کر آیا تھا کیا لے کر جائے گا. ہم تو کچھ اپنے ساتھ لے کے ہی نہیں آئے تھے، تو غم کس بات کا؟ جو کچھ ہے یہیں کا ہے، اسی کا ہے، یہیں پہ استعمال کریں، یہیں پہ چلا جائے گا، پھر غم کس بات کا؟ تو ولی اللہ کی اپروچ دیکھیں. اولیاء اللہ کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی اسے اللہ کی نعمت مل رہی ہے، جو کچھ وہ کھانے پینے کی چیز ہو، رشتے ہوں، کسی دوست ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند، کچھ بھی ہو، میوہ جات ہو، کھانا پینا ہو، کپڑے ہو، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی. اب اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ ایک لمبا لسٹ بن جائے گی، لیکن جو بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں آپ پر اس دنیا میں جو موجود ہیں، جب ہمیں ملتی ہیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا ولی کا اپروچ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو نہیں بھی ملتا یہ تو اس کا بھی شکر کرتا ہے، غمزدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ ہو سکتا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتا تو مجھے تکلیف ملتی. بڑی بات ہے. دیکھیں، اللہ کے ولی کو نہ خوف ہے، دوسرا نہ وہ غمزدہ ہو رہا ہے. اگر اس کے پاس رشتے ہیں، اگر وہ رشتے چھن جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی. کچھ بھی اس کو ملتا ہے نا تو وہ غمزدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم میں اگر یہ دو کوالٹیز آ جائیں، میں نے سارا زور اس آیت پہ اس لیے دیا کہ یہ جو دو کوالٹیز ہے، ڈرنا اور خوف، اور دوسرا غم کرنا، یہ دو جو کوالٹی اگر ہم اپنے آپ جو اس میں بنا ڈر کے زندگی اور غم نہ کھانا، یہ دو کوالٹی یاد رکھیں. اگر آپ نے یہ زندگی میں اپنا لیے تو آپ بھی ولی ہیں، کیونکہ قرآن اس کا ثبوت دے رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تو بھائی ولی کی پہچان یہ ہے، اگر تم بھی ولی بننا چاہتے ہو تو بے خوف زندگی گزارو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اور یہ میرا، یہ میرا، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ نہ کر بندیا میری میری، یہ نہ تیری نہ میری. یہ دنیا میں بس یہ ایسا ہی ہے، ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہیں یہ میرا ہے وہ میرا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں، تم اپنے ہی نہیں ہو. یہ جسم ہی تمہارا نہیں، اس میں جو ہوا بھری ہوئی ہے وہی تمہاری نہیں. یہ جسم اور اس میں جو روح ہے یہ آپس میں ہی ان کا رشتہ نہیں، کسی بھی ٹائم پہ ایک پل بھی نہیں لگے گا. یہ جسم مٹی میں مل جائے گا، یہ روح ہوا میں اڑ جائے گی. تو یہ دو کوالٹیز اپنے آپ میں پیدا کریں. آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اندر خوف کو ختم کریں، توکل لائیں، غم زدہ نہ ہو، شکر منائیں.